السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے اکثر اسٹوڈینٹس کے یہ کامنٹس آتے ہیں کہ سر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں یاد کیا کرنا ہے یا امپورٹنٹ کیا چیز ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، ابھی آپ لوگ جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ یا سیکنڈری لیول کے اسٹوڈینٹس نہیں ہیں، بلکہ آپ بی ایس انگلش کر رہے ہیں، اور بی ایس انگلش میں کوئی بھی اسٹوڈینٹس جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ورڈنگ کو انگلش میں لکھ سکے۔ مطلب اگر اسے کسی بات کی سمجھ آ گئی ہے تو وہ اس کو انگلش میں لکھ سکتا ہے۔ تو میرے یہ لیکچرز بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں، کیونکہ آپ کا جو پیپر ہونا ہے، مڈ ٹرم ہو یا فائنل ٹرم، وہ کنسیپچول بیس پر ہوتا ہے۔ وہ لیکچر میں سے کسی بھی بات کے بارے میں وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے رٹا لگایا ہوا ہوگا، اگر آپ نے اس کو صرف سیم ورڈنگ میں یاد کیا تو وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس کا آنسر کیا ہے۔ اگر آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوئے تو آپ اس کا ایزیلی آنسر دے پائیں گے۔ تو اسی لیے میرے لیکچر سے آپ نے جو ہے وہ صرف اپنے کنسیپٹس کلیئر کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس لیکچر میں کیا بات کہی گئی ہے، اور آپ لوگ اس بات کے بھی قابل ہو جانا چاہیے کہ اس میں امپورٹنٹ کیا ہے۔ میں بھی امپورٹنٹس کی ایک علیحدہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے کنسیپٹ کلیئر کروانا زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیں اسٹوڈنٹس، ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو انٹروڈکشن ٹو لنگویسٹکس ENG 502 کے لیسن نمبر 3 اوریجن آف لینگویج۔ ٹاپک نمبر 13 دا ڈیوائن سورس۔ ڈیوائن سورس، ڈیوائن کا مطلب ہوتا ہے الہامی یا آسمانی، اور سورس ہوتا ہے ذریعہ، کہ مطلب لینگویج کا اوریجن کیا ہے، اس کا آسمانی ذریعہ کیا ہے۔ تھرو آؤٹ دا ہول ہیومن ہسٹری ون اور ادر ریلیجیس سورس ہیو کلیم ٹو ڈفرینٹ اوریجن آف لینگویج۔ انسان کی مکمل زندگی یا مکمل جو تاریخ ہے اس سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ون اور دا ادر ریلیجیس سورسز، کہ جو بھی مذہبی سورسز تھے، مذہبی ذرائع سے ایک سے زیادہ، انہوں نے مختلف اوریجن کا کلیمڈ کیا ہے کہ ہر مذہب کے لحاظ سے لینگویج، جو کوئی بھی زبان ہے، اس کا اوریجن یا جہاں سے وہ اخذ ہوئی ہے وہ اس کا ایک علیحدہ اوریجن بتایا گیا ہے۔ مثلا دا بائبلیکل ٹریڈیشن اسٹیٹس دیٹ، بائبل دراصل یہ بائبل کی ٹریڈیشن ہے، اور بائبل جو ہے وہ تورات اور انجیل کو کہا گیا ہے۔ گاڈ کریٹڈ دا آدم اینڈ واٹ سو ایور آدم کالڈ ایوری لیونگ کریچر دیٹ واز دا نیم آف دیئر، کہ بائبل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے آدم کو کریٹ کیا، مطلب آدم کو پیدا کیا، اور پھر آدم نے جس چیز کو بھی جس نام سے پکارا اس چیز کا وہی نام رکھ دیا گیا۔ دا بک آف جینیسس، جینیسس جو ہے یہ دراصل ابتدا ہے۔ جینیسس کا مطلب ہے کہ جو بائبل کا پہلا سبق تھا، یا جو پہلی کتاب یا جو ابتدا تھی، اس میں یہ چیز بیان کی گئی۔ سملرلی ان دا ہندوس ٹریڈیشن، کہ اگر ہم ہندو مذہب کو دیکھیں تو ہندو مذہب کے مطابق اٹ از اسٹیٹڈ لینگویج کیم فرام سرسوتی وائف آف برہما کریٹر آف دا یونیورس۔ معاذ اللہ، ہمارا یہ یقین نہیں ہے کہ یونیورس کا کریٹر برہما ہے، لیکن ہندو ٹریڈیشن کے مطابق، انہوں کے خیال کے مطابق جو ہے وہ زبان سرسوتی کی سے آئی ہے، جو کہ برہما کی وائف تھی، بیوی تھی، اور جو کہ یونیورس کی کریٹر تھی۔ لیکن نعوذ باللہ، ہمارا یہ یقین ہے کہ یونیورس کا کریٹر صرف ہمارا خداوند کریم اللہ تعالی ہے۔ Most religious appears to have a divine source who have provide the humans with language۔ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جو ہیومن لینگویج ہے یہ ایک ڈیوائن سورس کے ذریعے پرووائڈ کی گئی ہے۔ ڈیوائن سورس مطلب الہامی یا آسمانی ذریعے کے مطابق ہمیں مہیا کی گئی ہے۔ ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز، مختلف اوقات میں، ڈفرینٹ ریلیجیس پیپلز ہیو میڈ اے فیو ایکسپیریمنٹس ود ریدر کنفلکٹنگ دا ریزلٹس۔ مختلف ٹائم پر مختلف مذہب کے لوگوں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے، تجربات کیے، جن کے ریزلٹس جو تھے وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ کنفلکٹنگ کا مطلب ہوتا ہے مخالف ہونا۔ دا بیسک ہائپوتھیسس، جو بنیادی ہائپوتھیسس ہوتا ہے کہ جس کی کوئی دلائل نہ ہو،
عقلی دلائل جس کو نہ مانے، یا جو بیسک خیال تھا، جو بنیادی خیال تھا وہ یہ تھا، if human infants were allowed to grow up without hearing any language around them, then they would spontaneously being using the original God given language. جو بنیادی خیال تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم انسانی شیر خوار بچے کو، جو دودھ پیتا بچہ ہو، اس کو ایک ایسے ماحول میں گرو اپ کروائیں، وہ ایک ایسے ماحول میں جو ہے وہ بڑا ہو جہاں پر اسے کوئی بھی زبان نہ سنائی دے، وداؤٹ ہیئرنگ اینی لینگویج اراؤنڈ دیم، جس جگہ پر اسے کوئی اور زبان نہ سنائی دے، دین دے وڈ اسپونٹینیسلی، پھر وہ خود بخود جو ہے اوریجنل گاڈ گیون لینگویج بولنا شروع کر دے گا. مطلب ہم کسی بھی شیر خوار بچے کو ایک ایسے ماحول میں اس کی پرورش کریں کہ جہاں پر اسے کوئی بھی زبان نہ سنائی دے، تو یہ بیسک خیال تھا کہ وہ خود بخود جو ہے وہ خدا کی جو گیون، جو ڈیوائن سورس، جو آسمانی زبان ہے وہ بولنا شروع ہو جائے گا. ایجپٹن فراؤز ایکسپیریمنٹس ریویلڈ دیٹ دا 2 children sent to wilderness uttered the Phrygian word because. مصری فرعون نے تجربہ کیا کہ اس نے 2 بچوں کو صحرا میں بھیجا، اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ ان دونوں بچوں نے 2 لفظ بولے، Phrygian word because. So the Egyptian Pharaoh believed that the divine language was Phrygian. تو پھر اس کے بعد جو مصری فرعون تھا اس نے یہ کہا کہ جو لینگویج ہے وہ دراصل ایک فرنگی زبان ہے. لیکن اس کے بعد کنگ جیمز the 4th of Scotland experiment 1500 showed that the isolated children started speaking Hebrew. اس کے بعد کنگ جیمز نے اسکاٹ لینڈ کے اپنے 4تھے تجربے میں اس بات کو بیان کیا یا ظاہر کیا کہ اس نے مختلف بچوں کو بولتے ہوئے سنا جو کہ ہیبریو کے ورڈ بول رہے تھے. ہیبریو کہتے ہیں عبرانی زبان، مینز کہ اسرائیلی زبان یا یہودی زبان. سو ہیبریو واز تھاٹ ٹو دا ڈیوائن لینگویج. اس کے بعد جو ہے وہ عبرانی زبان کو ایک ڈیوائن لینگویج، ایک الہامی یا آسمانی زبان سوچا جانے لگا یا سمجھا جانے لگا. However, very young children living without access to human language in their early years grow up with no language at all. تاہم جو بہت ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کے جو ابتدائی سال ہوتے ہیں وہ اس طرح گزارتے ہیں کہ اس میں ان سالوں کے دوران وہ کوئی بھی زبان نہیں بولتے، لیکن وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. If human language did emanate from a divine source، اگر انسانی زبان وہ ڈیوائن سورس سے اخذ ہوئی ہے یا نکلی ہے یا خارج ہوئی ہے یا بنی ہے. ایمینیٹ کا مطلب ہوتا ہے بننا یا خارج ہونا یا صادر ہونا. We have no way of reconstructing that original language, especially when the events in a place called Bible. ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم جو اوریجنل لینگویج تھی، جو اصلی زبان تھی آسمانی، اس کو ریکنسٹرکٹ کر سکیں، خاص طور پر اس وقت جب کہ بائبل میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، بیکاز دا لارڈ ڈڈ دیئر کنفاؤنڈ دا لینگویج آف آل ارتھ، کیونکہ خدا نے جو زمین کی تمام زبانیں تھیں ان کو آپس میں ملا دیا، درہم برہم کر دیا یا مکس کر دیا ہے، ایز ڈسکرائبڈ ان دا بک آف جینیسس ان دا بائبل، جو کہ بائبل کی ابتدائی کتاب یا ہم اس کو سبق کہہ سکتے ہیں جینیسس کو، جو کہ بائبل، تورات یا انجیل کے جو ابتدائی مراحل تھے یا جو ابتدائی سبق آئے تھے ان میں بیان کیا گیا ہے.